ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون ومنہم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الانعام کے یہ 30 رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بہت آخری حصے میں نازل ہوئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے، اور منکرین حق اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے پاس نہ کوئی علم تھا نہ کوئی دلیل تھی جس پر وہ قائم ہوں، بلکہ جہالت پر ہی اڑے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے حق کو خوب واضح کیا جا چکا تھا، اور اہل ایمان جو کہ ظلم و ستم برداشت کرنے کے باوجود بھی اس راستے پر مضبوطی سے قائم تھے، ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ کس طرح سے اخلاق اور کردار کے اعلیٰ نمونے کی طرف اپنے آپ کو قائم کر چکے ہیں۔ تو یہ لوگ طرح طرح سے جھوٹ گھڑتے تھے حق کے حوالے سے۔ اسی پیرائے میں ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ یعنی اللہ نے یہ ہدایت بھیجی ہے، اعلان کیا ہے کہ بھئی یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ ہدایت ہے، اور یہ دنیا ہے، اس کے بعد پھر ایک اور جہان ہے، دوبارہ پیدا ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ وہ سب کو جھٹلاتے تھے، نہ پیغمبر کو مانتے، نہ اس کی ہدایت کو، نہ وعیدوں کو، سب کو کہتے تھے یہ تو سب جھوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے رب پر بھی ظلم کر رہا ہے، اپنے رب کی حق تلفی کر رہا ہے۔ تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان کرے، وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس کی آیاتوں کو جھٹلا دے۔ آیاتوں سے مراد یہ قرآن کی آیات بھی ہیں اور بے شمار نشانیاں بھی ہیں، انسان کے اپنے جسم میں بھی، آفاق میں بھی، ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان غور و فکر کرے تو حق کی طرف آنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ سمندر، نباتات، یہ رات دن کی تبدیلی، یہ سب کیا ہے؟ کتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ ہے اس رب کا جس نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو حق تلفی کرنے والے ہیں، وہ کیسے فلاح پائیں؟ فلاح تو وہی لوگ پائیں گے، یعنی قد افلح من تزکا، فلاح تو وہی پائیں گے جو پاکیزگی کو حاصل کریں گے، پاکیزگی کو اختیار کریں گے، یعنی عقائد کی پاکیزگی، اعمال کی پاکیزگی، معاملات کی پاکیزگی، زندگی کے ہر شعبے میں جو پاکیزگی کو اختیار کریں گے۔ اور پاکیزگی ایک ہی راستے سے حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہے یہی راستہ جو انبیاء نے دیا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم پوچھیں گے ان مشرکین سے جنہوں نے دنیا میں شرک کو اختیار کیا، اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اب کہاں ہیں تمہارے وہ خدا، وہ ٹھہرائے ہوئے شریک جن پر تمہیں بڑا ناز تھا، بڑا بھروسہ تھا،
اب کہاں ہے؟ ذرا پکارو انہیں، بلاؤ انہیں کہ وہ بچائیں تمہیں سزا سے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے لیے وہاں کوئی فتنہ نہیں ہوگا کہ برپا کر سکیں۔ یہاں تو طرح طرح کے فتنہ انگیزیاں کرتے ہیں۔ الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارے پروردگار، ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں وہاں اپنے آپ کو بری قرار دیں گے اس جرم سے جو دنیا میں انہوں نے کیا ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو تو صحیح اپنے بارے میں کیسے جھوٹ بولنے والے ہیں۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو کچھ دنیا میں گھڑ رکھا تھا، جو خدا اختیار کر رکھے تھے، وہ سب کھو جائیں گے، ان سے کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا۔ یعنی ہر ایک کو اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہوگا، بلکہ جن کو شریک ٹھہرایا وہ خود ان سے بیدار ہوں گے، کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ان کو مجبور نہیں کیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ شرارت پھیلانے کے لیے سنتے ہیں کہ اس میں کج بیسیاں کریں، ان کو جھٹلائیں، طرح طرح کے غلط معنی پہنائیں، اس لیے آپ کی یہ باتیں بعض لوگ سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، لیکن ہم نے بھی ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ یعنی جب ان کی نیت یہ ہے کہ آپ کے پاس شرارت کے لیے ہی آتے ہیں، اسی لیے سنتے ہیں، تو پھر ان کے دل بھی اس کی طرف مائل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، کہ یہ کوئی بات سمجھ نہیں پاتے، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بھی گرانی ہے، بہت بوجھ محسوس کرتے ہیں آپ کی نصیحت کو۔ یہ تو یہ قرآن تو جو ہے جیسے کہ فرمایا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس قرآن کی تنزیل کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہم جو کچھ نازل کر رہے ہیں اس قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ماننے والوں کے لیے ہی یہ شفا ہے، رحمت ہے۔ یعنی ان کے مذہبی، ان کے اخلاقی، ان کے تمدنی امراض کا علاج ہے اس قرآن کے اندر، اور یہ رحمت ہے، سراپا رحمت ہے انہی لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے، جو اس کو قبول کریں گے۔ اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالم ہیں، یعنی جو یہی ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کفر پر ہی قائم رہیں، جہالت میں رہیں، اور اس کے اندر قرآن میں طرح طرح کے اعتراض کریں، تو ان کے لیے تو گمراہی کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا یہ قرآن، ان کی گمراہی میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس کو مانیں گے نہیں ہے۔ یعنی کیسی نشانی؟ بے شمار نشانیاں موجود ہیں، انسان ذرا اپنے جسم پر ہی غور کر لے، کتنے اعلیٰ قسم کے اعضاء ہیں یہ جو آج کل اتنی ٹیکنالوجی ہو چکی ہے، کہتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہے نا، اس کی میموری اتنی زیادہ ہے کہ اس انٹیگریٹڈ سرکٹ جو بنا لیے ہیں انسان نے، اگر اس میموری کا وہ بنائے تو فٹ بال کے گراؤنڈ کے برابر بنے گا وہ آلہ جو بنائے گا انسان۔ تو اللہ نے کتنی تھوڑی سی جگہ میں اتنی بڑی صلاحیت رکھ دی ہے، اور ہمارا دماغ بہت تھوڑا حصہ استعمال کر رہا ہے اس کا، باقی تو ایسے خالی پڑا رہتا ہے اور وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ پھر وہ یعنی اس میں لائیں، حق کی چیزیں لائیں، کتنی چیزیں یاد کر لیتا ہے انسان، دیکھو قرآن پورا کا پورا یاد ہو جاتا ہے سارا، اور پھر بھی یہ نہیں کہ کوئی میموری فل ہو گئی ہے انسان کی، بہت بڑی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ کوئی نشانی بھی دیکھ لے مانیں گے نہیں، اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، يُجَادِلُونَكَ، تو آپ سے جھگڑتے ہیں، کج بیسیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، اور پھر یہ لوگ یہی کہتے ہیں اس قرآن کو سننے کے بعد، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو وہی پہلے کسی باتیں ہیں جو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہیں۔ اور بھائی باتیں تو پہلے کسی ہیں، حق تو ہمیشہ ایک ہی ہے، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ کے بعد آپ کے جو پیروکار ہیں وہ بھی قیامت تک اسی کو بیان کرتے رہیں گے۔ کس چیز کو؟ کہ بھئی اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی یکتا معبود ہے، اسی کی بندگی کرو۔ یہ قرآن
اور اللہ کی ہدایت کو اختیار کرو گے تو پھر دوسری زندگی ہے، اس میں کامیابی ہے، ورنہ پھر سزا ہے، عذاب ہے۔ یہی باتیں سب پیغمبروں نے کی ہیں اور سارے صالح لوگ قیامت تک یہی باتیں کرتے رہیں گے۔ تو جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں تو یہی پرانی باتیں ہیں۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی بھاگتے ہیں اس نصیحت سے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ نے فرمایا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یعنی اس رویے کا انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہے، اس کا شعور نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ قرآن کس طرح سے کھول کھول کر نصیحت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور صحیح راستے کا اختیار کرے۔ اب یہ قرآن ہدایت انہی کو دیتا ہے جو ہدایت اس سے لینا چاہتے ہیں، اور جو اس سے ہدایت لینا نہیں چاہتے یہ ان کے لیے اور زیادہ گمراہی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ایک شخص کے سامنے زہر اور تریاک دونوں چیزیں رکھیں اور دونوں کے اثرات کو وہ جانتا بھی ہو اور پھر بھی زہر کو پسند کرے اپنے لیے، تو پھر زہر کا کیا قصور ہے اگر وہ اس کو ہلاک کر دے؟ تو پھر یہی قرآن کا معاملہ ہے کہ وہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے، اور جو اس سے منہ موڑیں گے ظاہر ہے اپنا نقصان کریں گے، جہالت میں رہ کر اپنے آپ کا یعنی خسارے سے دو چار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔